السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اہل حرم چینل کی وساطت سے حاضر ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے میراث اور وراثت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ جو وراثت ہے وہ کسی بھی شخص کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص کی وفات کے بعد جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ وراثت کے جو تقسیم کے اصول ہیں وہ ہمارے دین نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، قرآن و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کا حق جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے بحیثیت باپ جو ہے وہ کتنا حصہ لے گا، بحیثیت ماں کتنا حصہ لے گی، اور بحیثیت بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ کتنا حصہ لے گی، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید میں اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ورثاء کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور پھر تقسیم میراث کے حوالے سے بہت ہی زرعی اصول جو ہیں وہ دین نے ہمیں عطا فرمائے۔ آج کل جو ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض احباب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جو مال و دولت ہے، اپنی جو پراپرٹی اور جائیداد ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنی وراثت سمجھ کر جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک بات جو بڑی ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو وراثت ہے، یہ وراثت جو ہے وہ ایگزسٹ تب کرتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے اس کے مال کو ہم مال وراثت جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، میراث نہیں بن سکتی وہ۔ ہاں، اگر والد جو ہے یا والدہ کسی اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی مال دینا چاہتا ہے تو وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق نہیں دے سکتا، بلکہ ہبہ کے اصولوں کے مطابق دے گا۔ اپنی زندگی میں اگر وہ بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہبہ کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق کرے گا، نہ کہ وراثت کے اصولوں کے مطابق۔ ہمارے علماء نے بہت ہی ایک اچھی بات کہی ہے کہ وراثت اور مال جو ہے وہ زندگی میں کسی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک والد کے پاس جو ہے وہ اگر دولت ہے یا جائیداد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نام ہی رکھے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، ہر کسی نے جانا ہے اس دنیا سے، جب وہ چلا جائے گا تو پھر اس کے ورثاء جو ہے اس کی میراث کو تقسیم کریں گے۔ ورثاء میراث کو تقسیم کیا کرتے ہیں، انڈیویجول خود جو ہے وہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو بطور میراث تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہبہ کے اصول الگ ہیں اور وراثت کے اصول جو ہیں وہ الگ ہیں۔ ہمارے جو فقہاء اور علماء ہیں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جو مالیات ہے، اپنا جو مال ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اگر اس کو زندگی میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ اس نے کتنا عرصہ جو ہے وہ زندہ رہنا ہے۔ ممکن ہے کہ جو اندازے کے طور پر وہ اپنے پاس مال رکھتا ہے، وہ اگر اس نے 10 سال زندہ رہنے کا اندازہ لگایا ہے تو وہ جو ہے نا وہ یعنی 15 سال اگر اس کو اللہ عمر عطا کر دیتا ہے اس مال کو تقسیم کرنے کے بعد، تو پھر وہ مفلوق الحال ہو جائے گا، پھر وہ غریب ہو جائے گا، پھر دست نگر بن جائے گا، انہی اولاد کا پھر دست نگر محتاج بن جائے گا۔ اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ اگر آپ نے وراثت کو مال کو تقسیم کر دیا اور جائیداد کو آپ نے تقسیم کر دیا، اور جن حصے داروں نے وہ مال و دولت حاصل کیا ہے، جائیداد حاصل کی ہے، تو پھر وہ ان میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ والد نے پہلے مرنا ہے یا بیٹے نے پہلے مرنا ہے، بیٹی نے پہلے مرنا ہے یا والدہ نے پہلے مرنا ہے، یہ تو فطرت ہے اور قانون قدرت ہے، وہ کب کسی کو موت دیتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن کب وقت مقرر ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے
فقہا نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ خود اپنا مال و دولت اس دنیا میں تقسیم نہ کریں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک مفلوک الحال ہونے کا خطرہ ہے، اور دوسرا جن کو آپ نے تقسیم کی ہے ان کا پہلے مر جانے کا خطرہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو شادیاں کی ہوئی ہیں یا ایک شادی کی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے یعنی کوئی بچہ اور پیدا ہو جاتا ہے اس دوران، جب آپ اس تمام پراپرٹی کو تقسیم کر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو کوئی بیٹا یا بیٹی دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو ان خدشات کے پیش نظر ہمارے فقہائے کرام نے اور علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ وراثت جب آپ تقسیم کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی آپ زندہ ہیں، اور ایک زندہ اپنی جائیداد اور مال و دولت کو بطور وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، بطور ہبہ جو ہے وہ اگر کسی کو دینا چاہے تو دے دے۔ اعلیٰ اور زبردست بات یہ ہے کہ آپ اپنی مال و دولت کو جائز اور حلال طریقے سے کمائیں، اور کمانے کے بعد اس کو استعمال کریں اور صدقات و خیرات کریں۔ صدقات و خیرات کرنے کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب ورثاء کا کام ہے کہ وہ کتنا انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں اور کیسے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ سو بہتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔